آپ کی طرف آ رہا ہوں ڈاکٹر مصدق ملک، ڈی کلاسیفائی کریں تاکہ میں پڑھ سکوں یہ سچ کتنا کہہ رہے ہیں اور آپ کتنا سچ کہہ رہے ہیں. جی میرا تو ذاتی خیال یہی ہے کہ دونوں پروسیڈنگز کے منٹس بھی اور ٹو دی ایکسٹینٹ کہ لیٹر ڈی کلاسیفائی ہونا پاسبل ہے یہ ڈی کلاسیفائی ہونے چاہیے. کم از کم ہم لوگوں کو پڑھنے کی رسائی دیں، کیونکہ میں یہاں بول کے لوگوں کو بتا رہا ہوں تو میں نے سنی سنائی چیزیں جو بتانی ہیں تو میں پڑھ کے بتاؤں. جی میں انڈر اوتھ ہوں کہ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. اس میں رجیم چینج ہے یا رجیم چینج نہیں ہے؟ یہ مجھے سن لینے جو آپ سن لیں. جی بات تو کرنے دیں. تو پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے متفق ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کے خلاف غداری ہو رہی تھی. پی ٹی آئی کے مطابق اس ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی. پی ٹی آئی کے مطابق سازش کرنے والے پارلیمان کے لوگ تھے، الیکٹڈ ممبرز تھے. پی ٹی آئی کے مطابق وہ ایک فورن ملک کے بہاف کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت الٹانا چاہ رہے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ لیٹر تو پی ٹی آئی کی ہاتھ میں تھا، تو پی ٹی آئی نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے جو میرا بھائی آج کہہ رہا ہے 7 تاریخ سے لے کر جس دن تک حکومت ختم نہیں ہوئی اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے آپ سب کو کیوں نہیں دیا؟ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے تو جو بریفنگ کی تھی اس میں بھی نہیں بلایا. میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید ہمیں بلائیں گے، 3-4 جو سینئر لوگ ہیں اس کو بلا کے دکھائیں گے کہ چیزیں، اس میں بھی مجھے نہیں تھا بلایا. میں آن ایئر بتا رہا ہوں، اور اگر یہ اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں تو اس یہ کر سکتے ہیں، پاس بیٹھے. آپ بتائیے. دوسری اہم چیز یہ ہے جی کہ یہ جو جس ملک کے اوپر انہوں نے الزام دیا ہے اسی وزارت خارجہ کے بہت بڑے ایک جو افسر ہیں ان کو انہوں نے OIC کی میٹنگ میں کیوں بلایا؟ ان کو کرسی شاہ محمود قریشی صاحب اس کے ساتھ بڑا وارملی گریٹ کیا، اور اس کے ساتھ یوکرین والی بات چیت بھی اس کے خبر میں لکھا ہوا ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ابھی بھی پوسٹ ہوا ہے. جی تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ لو بھی پاکستان ایمبیسی میں اس کے بعد آئے فنکشن. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایمبیسی میں جب ان کی ملاقات ہوئی تو جو ہمارے سفیر تھے وہاں پہ انہوں نے جاتے ہوئے جو ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے تعریف کی، اور بڑے معترف تھے وہ ان کے نقطۂ نظر کے مسٹر لو کے جن کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں. وہ کیوں کیا؟ چلیں یہ تو ڈی کلاسیفائی، یہ تو تفصیل میں نے آپ سے پہلے بات کر لی. ڈی کلاسیفائی کرنا چاہیے جی میرے خیال میں بالکل کرنا چاہیے، ملکی مفاد میں کرنا چاہیے، کم از کم اسمبلی کے منٹس آف دی میٹنگ کم از کم جو ہے وہ تو ضرور ہونے چاہیے. ایک آخری بات جی اگر آپ اجازت دیکھیے، آج DGISPR نے کہا کہ اس میں کسی قسم کی سازش کا کوئی ذکر نہیں. بھائی اس کو کنفرنٹ نہیں، وہ سپن کرتے رہیں گے اس کو، وہ نہیں باز آئیں گے. چلیں پہلی بات. دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ امریکہ نے ہم سے آج تک بیسز نہیں مانگی، تو ایبسلیوٹلی ناٹ کا تو کوئی سوال ہی نہیں یہ سناتا ہوں آپ کو. پہلے پرائم منسٹر عمران خان کا وہ انٹرویو سنائیے، ایبسلیوٹلی ناٹ. کیونکہ میرے خیال میں پرائم منسٹر نے تو انٹرویو میں کہہ دیا تھا، وہ ایک اچھا پاورفل سٹیٹمنٹ تھا، لیکن پی ٹی آئی نے اس کے بعد جو ڈھول بجائے تھے نا، بعض سفارتی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن ڈپلومیسی کی آرٹ ہے ایک باقاعدہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ لیک کرتے ہیں، جیسے گورننس کے بہت سارے ایشوز میں لیک کرتے ہیں. یہ ڈھول پیٹتے رہے بعد میں وہ مشکل پڑ گئی پاکستان کو. سنوائیے گا عمران خان نے اس انٹرویو، یہ 2 انٹرویوز ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر مانگیں گے تو نہیں دیں گے. وہ دوسرے انٹرویو میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، دونوں انٹرویو آپ کو اکٹھے سنوا رہا ہوں. دوسرے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہم سے بیسز مانگ رہا ہے لیکن ہم نہیں دے سکتے. دکھائیے گا. Do you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. We cannot afford now, if there is civil war, what US wants is bases in Pakistan if there's civil war in Afghanistan. But if there's civil war in Afghanistan, we will immediately get stuck into it. There will be terrorism within Pakistan. We do not want, apart from anything else. اب پرائم منسٹر صاحب کا ایک کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، ابہام نہیں ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ والے انٹرویو کے بعد دوسرے انٹرویو میں، شاید PBS کا انٹرویو امریکن نیٹ ورک کے ساتھ ہی، کہ امریکہ ہم سے بیسز مانگ رہا ہے، ہم نہیں دے سکتے. امریکہ ہم سے بیسز مانگ رہا ہے. ہمارے جو DGISPR ہے وہ کیا کہتے ہیں، بیسز مانگ رہا ہے کہ نہیں؟ دکھائیے گا. میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں. فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا.